بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ عمران خان نے بھری عدالت میں جج کے سامنے بہت بڑا اعتراف جرم کر لیا ہے، یہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بہت سنگین ہے۔ دوسرا، سلمان شہباز کو ایف آئی اے نے کلیئر قرار دے دیا ہے۔ سلمان شہباز کو ایف آئی اے نے کلیئر قرار دی، اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن ان دونوں موضوعات سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دکھی انسانیت کے لیے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ آپ تعاون فرما رہے ہیں۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی 600-650 بستر دینے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ آٹے کی ڈیمانڈ الحمدللہ پوری ہو گئی اور 5 گھر بنانے ہیں۔ بس یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ میں جلدی آگے بڑھ جاؤں جناب، آ جائیں۔ عمران خان نے آج عدالت میں، عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اور خواجہ آصف صاحب کے وکیل بھی پیش ہوئے، عمران خان کے وکیل بھی پیش ہوئے، اور عدالت ہے یہاں پر اسلام آباد کی، امید علی جج کا نام ہے، اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ اچھا، کیس کیا ہے؟ پہلے میں ذرا تھوڑا سا مختصر بتا دوں کہ یہ کیس کیا ہے۔ 2012 میں خواجہ آصف صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ شوکت خانم کے فنڈز میں عمران خان نے خورد برد کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے۔ شوکت خانم کے فنڈز عمران خان صاحب ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں یا ریئل اسٹیٹ میں جوئے میں ہار گئے ہیں، اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے۔ عمران خان نے خواجہ آصف پر 10 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس دیا تھا۔ اچھا، خان صاحب نے ہرجانے، اب 2012 سے یہ کیس چل رہا ہے، ذرا سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، عمران خان نے ہرجانے کا نوٹس کس نے دیا؟ عمران خان نے دیا، ٹھیک ہے؟ عمران خان نے ہرجانے کا نوٹس دیا اور عمران خان ہی پیشیاں مانگتا رہا، ٹھیک ہے؟ عمران خان ہی ایک کے بعد ایک پیشی مانگتا رہا، عمران خان ہی وکیل بدلتا رہا، عمران خان ہی عدالت سے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ 2 مرتبہ عمران خان پر اسی عدالت سے جرمانہ ہو چکا ہے 5-5 ہزار روپیہ، جو عمران خان بہت زیادہ اچھل کود کر کے یوتھیوں کو چونا لگا رہا تھا نا، کہ جب شہباز شریف پر جرمانہ ہوا، حالانکہ وہ کیس شہباز شریف صاحب جیت گئے لندن والا، ٹھیک ہے نا، لیکن شہباز شریف صاحب نے وہ مانگا، ایک التوا مانگا، تو عدالت نے اس التوا کی بنیاد پر التوا مانگنے کی بنیاد پہ ان کو جرمانہ کر دیا۔ اب وہ جناب یہاں پر اتنا پھیلایا گیا اس بات کو کہ شہباز شریف تو کیس ہار گئے ہیں، حالانکہ کیس وہ جیت گئے ہیں۔ اب بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ کیس جیت گئے ہیں ڈیلی میل سے۔ ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے باقاعدہ، اپنی وہ تمام نیوز جہاں تھی وہاں سے ڈیلیٹ کی ہے۔ لیکن اچھا خیر، آ جائیں اب اس کیس پر۔ تو عمران خان نے خواجہ آصف پر 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ آج اس کی پیشی تھی، اور خواجہ آصف کا وکیل بھی تھا اور عمران خان کا وکیل بھی تھا، عمران خان صاحب خود بھی تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے۔ تو جرح کرنی تھی، کراس کوسچننگ، ٹھیک ہے نا، جرح ہوتی ہے نا۔ تو عمران خان پر خواجہ آصف کے وکیل حیدر رسول مرزا نے جرح شروع کر دی، اور جرح اس طرح سے کی جاتی ہے نا، کوسچن آنسر ہوتے ہیں نا، کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں شوکت خانم کے فنڈ سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں یہ کی گئی، انویسٹمنٹ کی گئی، ٹھیک ہے، ہاؤزنگ سوسائٹی پہ۔ عمران خان نے کہا کہ ہاں، مجھے بورڈ ممبرز نے بتایا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے شوکت خانم کے فنڈز کو ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں لگایا۔ یہ عمران خان نے عدالت کے روبرو، جج کے روبرو اعتراف کیا، یہ اعتراف جرم کیا کہ مجھے جو شوکت خانم کے فنڈز ملے، جو چندہ ملا، اس کو میں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیا، اس کو میں نے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں لگا دیا۔ جی ہاں، یہ مجھے بورڈ ممبرز نے بتایا تھا۔ پھر خواجہ آصف کے وکیل نے ایک دوسرا سوال کیا کہ کیا بورڈ ممبرز نے آپ سے تحریری اجازت لی تھی؟
بورڈ ممبرز نے آپ سے اجازت لی تھی کہ شوکت خانم کا پیسہ ہم وہاں لگا رہے ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ یاد نہیں ہے. خیر یہ ایسا ہے کہ وہ پھر واپس آ گئے تھے. کتنا لگایا تھا؟ $3 لاکھ. $3 لاکھ ٹھیک ہو گیا نا، یعنی $3 ملین، $30 لاکھ، سوری $30 لاکھ، $3 ملین. یہ اگر آج کہیں $30 لاکھ تو پھر یہ اس کا آپ خود حساب کر لیں، جب $225 کا ہے کتنے کروڑ بنتا ہے. ٹھیک، تو عمران خان نے کہا کہ وہ $30 لاکھ لگائے تھے ہم نے سوسائٹی میں، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں. وہ بعد میں واپس آ گئے تھے، بات ختم ہو گئی. خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ بات ختم نہیں ہوئی، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. جب آپ نے لگائے تھے اس وقت $60 کا تھا، $60 کا. جب پیسے واپس آئے اس وقت $120 کا تھا. جب یہاں پہ خواجہ آصف کا وکیل پہنچا تو عمران خان کے وکیل نے جج سے کہا کہ جی ہم پیشی کی التوا مانگتے ہیں، یعنی اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ اچھا ملتوی کر دیں، اگلی پیشی پر مجھے صرف 2 گھنٹے دے دینا، میں اپنے اس دلائل دے دوں گا. ٹھیک ہو گیا، اگلی پیشی پر مجھے صرف 2 گھنٹے دے دینا. اب یہ ایک ایسا اعتراف جرم ہے کہ یہ خواجہ آصف کی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو خواجہ آصف نے عمران خان پر الزام لگایا، وہ الزام آج خود عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا کہ جی ہاں میں نے شوکت خانم کے پیسے کی خرد برد کی ہے، میں نے شوکت خانم کے پیسے کو ریئل اسٹیٹ میں لگایا ہے، میں نے شوکت خانم کے پیسے میں گڑبڑ کی ہے. یہ کوئی یوتھیا جواب دے سکتا ہے؟ یہ خان صاحب نے آج اعتراف جرم کیا ہے، اور یہی اعتراف جرم ہے جناب. اب دیکھیں اگلی پیشی پہ کیا ہوتا ہے. لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ 10 ارب کا ہرجانہ خواجہ آصف پر کیا تھا، حتی کہ عزت کا، اور یہ ڈیفیمیشن کیس تھا. ایک ہرجانہ موجودہ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے عمران خان پہ بھی کیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جب میں دھرنا دے رہا تھا 2014 کا، اور یہ پھر اس کے بعد پینما آیا تو اس کو اٹھایا گیا، تو میرے پاس شہباز شریف نے ایک بندہ بھیجا، یعنی شریف فیملی نے، کہ آپ یہ کیسز میسز واپس کرا لو اور ہم آپ کو 10 ارب روپے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی گئی. اچھا، تو شریف برادران نے، شہباز شریف صاحب نے، باقیوں نے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، ہم نے ایسا بالکل نہیں کہا. پھر عمران خان سے مختلف انٹرویوز میں پوچھا گیا اور مختلف ٹاک شوز میں، مختلف جو ہے نا میڈیا ٹاکس میں پوچھا گیا کہ جی آپ اس بندے کا نام بتا دیں، شہباز شریف نے کس کو بھیجا. تو یہ کہتے ہیں نہیں میں نے نام نہیں بتانا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف اس بندے کو مروا دیں گے. اب آپ عقل کا اندازہ کریں، میں ایسے نہیں کہتا، میں ہر بات میں ثبوت دیتا ہوتا ہوں کہ خان صاحب سے لے کر آخری یوتھیے تک اپر چیمبر فارغ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نام اس لیے نہیں بتاتا کہ شہباز شریف یا نواز شریف اس بندے کو مروا دیں گے. اب اگر انہوں نے خود ہی بھیجا ہے تو پھر تو ان کو پتہ ہوگا نا، تو پھر آپ کے نام بتانے سے وہ کیسے مروائیں گے بھائی؟ اگر آپ نام بتا دیں گے، اگر جس بندے نے خود ہی بھیجا ہے اس کو آپ کی طرف، تو ان کو تو پتہ ہے. اور یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تو ان کا نام تو وہ ان کو مروا دیں گے. خیر، آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں، آج تک عمران خان اس میں پیش نہیں ہوئے، آج تک عمران خان وکیل بدلتے رہے، اسی طرح پیشیاں دیتے رہے. عدالت کی ناک میں دم ہو گیا، عدالت اتنی تنگ آ گئی کہ اب اس کے بعد انہوں نے، وہ کیس بھی بالکل آخری سٹیجز پہ ہے اور عمران خان اس کیس میں بھی پھنس گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں، جب آپ پوٹھے کام کرتے ہیں، تو آپ، وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، پاکستان میں جتنے تک بھی خیر منا لے آخر اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہونا ہے. آ جائیں جناب سلمان شہباز صاحب، آج ان کو FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں کلیئر قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے،
ان کو بالکل کلیئر قرار دے دیا ہے اور عدالت کے سامنے ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے اور فائنل چلان بھی اب وہ کچھ دنوں کے بعد پیش کر دیں گے۔ ایف آئی اے نے بتا دیا ہے عدالت کو کہ سلمان شہباز کے خلاف کسی قسم کی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں ملا، کسی قسم کے کک بیکس لینے کا، رشوت لینے کا، کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم گئے ہیں، یہ آئے ہیں اور یہ اپنے کیسز ایک ایک کر کے کلیئر کروا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ جناب دیکھیں نا، میرٹ پہ بات کرنی چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات، نہ تو صحافی کو کسی کا ترجمان ہونا چاہیے، نہ ہی کسی کا طرفدار ہونا چاہیے، نہ ہی کسی سے کوئی پرسنل گرج ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات اس کو بری لگے گی، کوئی ایک بات اس کو بری لگے گی۔ صحافی عوام کی آنکھیں، کان، یہ ہوتا ہے، زبان یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا ایک ایک کیس ایک ایک ہو کے بری ہو رہے ہیں۔ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ اپنے کیسز بری کروانے کے لیے، اپنے کیسز فارغ کروانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ وہی ہو رہا ہے اور یہ بری ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارے خلاف یہ انتقامی کاروائیاں ہوئی تھیں، اس وقت بابر احمد تھا، اس وقت جنرل فیض تھا، اس وقت جنرل باجوہ تھا، پوری اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی، پوری عدلیہ ہمارے خلاف تھی، جس کو جو مرضی آئے کیس بناتے گئے، انہی عدالتوں نے ہمیں بری کیا ہے، اب ہم بری ہو رہے ہیں تو یہ چیختے ہیں اس وقت ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں کی گئی تھی۔ اچھا، اب بات یہ ہے، اسی طرح کی منی لانڈرنگ کا الزام شہزاد اکبر، جو وہ کاغذ لہرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، شہزاد اکبر نے، عمران خان نے، نیب نے، سب نے مل کر برطانیہ کو بھی بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا، برطانیہ کو، یو کے کی عدالت کو، برطانیہ کے لندن کے کورٹس کو، اور این سی اے کو بھیجا۔ این سی اے ان کی ہوتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی، ان کو جو انویسٹیگیشن کرتی ہے کرائمز کی۔ یہاں سے پاکستان میں حکومت تھی عمران خان کی، عمران خان صاحب نے سلمان شہباز کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، ان کے ایک اور دوست کے خلاف، تو وہاں پر بھیجا کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے پاکستان سے پیسہ چرایا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، وہاں یہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی تھی این سی اے، وہ برطانیہ کی عدالت میں گئی، اس نے کہا کہ جی پاکستان کی حکومت نے ان کے خلاف کمپلینٹ کی ہے، ان کے خلاف شکایت کی ہے، ہم آپ کی اجازت اگر ہو تو ہم ان کے اکاؤنٹس فریز کرتے ہیں، منجمد کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے خلاف پوری انکوائری کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو حکومت ہے عمران خان کی، انہوں نے ان کے خلاف شکایت کی ہے۔ عدالت نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیں، آپ اپنی پوری کی پوری تحقیقات کریں، تحقیقات میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ این سی اے نے کوئی سال، سوا سال، 1.5 سال پوری تحقیق کی، تفتیش کی، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا، ان کو کرپشن کا ایک پیسہ نہیں ملا، کک بیکس کا، کسی قسم کا غلط کام سلمان شہباز کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، ان کے کوئی دوستوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی این سی اے نے دوبارہ عدالت میں آ کے بیان دیا کہ سلمان شہباز، شہباز شریف، ان کے جو باقی دوست تھے، ان کے اکاؤنٹس کو کھول دیا جائے، کیونکہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں ملا، کسی قسم کا کوئی کرپشن، کوئی کک بیکس، کوئی غلط کام نہیں ملا۔ انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دیا، انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا۔ تو اب وہ عدالتیں پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کے ادارے نہیں تھے، پاکستان، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یو کے کی این سی اے ہے، یا یو کے کی جو پولیس ہے، یا یو کے کی جو عدالت ہے، وہ چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم رشی سونک کی حکومت ہو تب بھی یہی فیصلہ کرتی ہے، چاہے وہ بورس جانسن کی حکومت ہو تب بھی یہی فیصلہ کرتی ہے، چاہے وہ کسی اور کی سر ونسٹن چرچل کی حکومت ہو تب بھی یہی فیصلہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ جب وہ جرمنی تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا ہٹلر، اس وقت سر ونسٹن چرچل نے بٹھا کے اپنے دوستوں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے سفیروں کو ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہیں خدشے کا اظہار کیا تھا ان کے سفیروں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے مشیروں نے، ان کے وزیروں نے کہ کہیں ہم جنگ ہار تو نہیں جائیں گے۔ سر ونسٹن چرچل نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟
تو وہ سارے حیران ہو گئے، ہم جنگ ہارنے کا سوال کر رہے ہیں اور یہ آگے سے ہم پہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو ان سب نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ تو ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو پھر یقین رکھو ہم جنگ نہیں ہاریں گے، کیونکہ جس زمین پر انصاف ہو رہا ہو وہ جنگ نہیں ہارتے۔ اسی طرح ہی ہوا، وہ جنگ نہیں ہارے، وہ جنگ جیت گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیز ختم ہونی چاہیے، کوئی بھی ادارہ ہو اس کو حکومت کا ہینڈ پکڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ادارہ ہو اس کو حکومت کا کٹ پتلی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایف آئی اے ہو، کوئی اور ایجنسی ہو، یہ روش ختم ہو جانی چاہیے کہ جو حکومت میں ہے وہ ہمیشہ ہی معصوم ہے، جو اپوزیشن میں ہے سارا کا سارا ملبہ اسی پہ گرتا ہے، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس وقت غلط تھا یا اس وقت غلط ہے۔ تو یہ چیزیں نا، اس کو یہ ہوتا ہے نظام انصاف، اسی کو بولتے ہیں سسٹم۔ اسی سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ جس دن ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کر دیا، اب دیکھیں، اب یہاں تو چلو آپ نے کہہ دیا، یہ بات عوام میں یا سارے یوتھیے ان کے ایک مائنڈ میں بٹھائی گئی بات، ان کے ذہن میں بٹھائی گئی، ان کے مائنڈ میں انکلکیٹ کی گئی، ان کے مائنڈ میں یہ بات ذہن میں سرایت کرائی گئی، پورا دن پوری رات اے آر وائی کو چلا کے، ٹھیک ہو گیا، ایسے پالشیا چیزوں کو چلا کے، آج تک بھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی کنٹونمنٹ بورڈز میں جیو، جنگ، نیوز، ڈان یہ نہیں تھے، یہ صرف اور صرف ادھر ابھی تک بھی اے آر وائی ٹائپ چیزیں چلتی تھیں۔ اب کا مجھے نہیں پتا کہ ریسنٹلی کچھ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا، پوری جیو کو بند کرا کے، باقی بہت سارے ایسے آزاد چینلز کو بند کرا کے، ڈان کو بند کرا کے، کیبل پہ پابندیاں لگا کے، صرف اور صرف اپنے ان چینلز کو پالشیا چینلز کو کرا کے ذہن سازی کی گئی۔ اب وہ چیختے ہیں کہ وہی لوگ ہمیں یزید کہہ رہے ہیں، وہی لوگ ہمیں جانور کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے پالا پوسا، جن لوگوں کو ہم نے گود میں بٹھایا، جن لوگوں کو ہم نے انگلی پکڑ کے چلایا، جن لوگوں کے ہم نے پیمپر بدلے، نیپیاں بدلی، وہی لوگ ہمیں جانور اور وہی لوگ ہمیں میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے ہیں۔ وہ اب ان کو خیال آیا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ تو بالکل فیل ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ہی ابھی تک بھی اس پروجیکٹ کی آبیاری کچھ نہ کچھ جاری ہے، اگر آبیاری نہیں ہے تو ابھی تک بھی اس کے ارد گرد ایک حالہ موجود ضرور ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی ذہن سازی کی جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہر بندہ یوتھیا نواز شریف کو کرپٹ کہے گا، مریم نواز کو کرپٹ کہے گا، شہباز شریف کو کرپٹ کہے گا۔ یہی پرویز مشرف صاحب سے لے کر آج تک نیب نے کیا کیا، وہ براڈ شیٹ کو پیسے دیے گئے، پاکستان کے 7 ارب سے لے کر 10 ارب تک جھونک دیا گیا، وہ پیسہ ایک ٹکا کی کرپشن نہیں ثابت ہوئی۔ الٹا براڈ شیٹ نے کتنے لاکھ ڈالر نواز شریف کو جرمانے کے طور پہ ادا کیے، کیونکہ لندن ہائی کورٹ میں نواز شریف کیس جیت گیا اور انہوں نے وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ان کو کلین چٹ دیا لندن کی عدالت میں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوا، وہاں پر کیا ہوا، یہ جب تک نظام انصاف یہ پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تب تک یہ تماش بینی لگی رہے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔